افسوسناک واقعہ پیش آیا. اتنا بڑی مسجد، مدینہ مسجد طارق روڈ کے اوپر، میں تو سمجھ رہا تھا 25-30 سال، ایسے اندازہ لگایا تھا، پتہ چلا کہ 40 سال سے قائم. اور پورے طارق روڈ کے اوپر اول سے آخر تک کوئی اور مسجد نہیں، اور پارک برابر میں پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں حکم دے دیا، ڈھا دو اس کو، پارک بناؤ اس کو. خدا کا خوف کرنا چاہیے. لوگ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ایک بات میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر غیر قانونی طور پر جگہ پر بنائی گئی ہے مسجد تو وہ مسجد نہیں ہوتی. یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر کسی کی زمین پر جہاں جائز قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے گی وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے وہ. اسی طرح اگر کسی سرکاری جگہ پر بنائی جائے گی تو بھی اصل بات یہ ہے کہ نہیں بنانی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ضرورت کے مواقع پر مسجدیں بنائے. اس کا کام ہے یہ. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو تو پہلا کام ان کا یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے جگہ بنائیں، نماز قائم کریں. تو یہ حکومت کا کام ہے. لیکن اگر حکومت پہلو تہی کر رہی ہے، آپ بتائیے، خود سوچ کے بتائیے کہ سارے ملک میں یا اپنے شہر کی بات کر لیجئے، کوئی ایک مسجد بتا دیں جو حکومت نے بنائی ہو، یعنی حکومت نے اپنے خرچے پر تعمیر کی ہو. مندر تعمیر کر لیا، وہاں گردوارہ تعمیر کر لیا سکھوں کے لیے، لیکن کوئی مسجد تعمیر کی ہو اپنے خرچ پر، کم از کم میرے علم میں نہیں. تو جب حکومت کوتاہی کر رہی ہے اپنے اس فریضے میں، تو کیا مسجدوں سے خالی ہو جائیں شہر؟ اس صورت میں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، سرکاری ہی صحیح، وہاں پر اگر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے. اگر حکومت نہیں کر رہی تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ مسجدیں بنائیں. اب اس جگہ کہیں دور دور تک پورے شہر پورے اس میں مسجد نہیں تھی، اور پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی قبضہ کر کے راتوں رات مسجد تعمیر کر دی گئی ہو. واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے انہوں نے سوسائٹی کی اجازت لی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نقشہ پاس کرایا، اور اس کے بعد وہ مسجد بنی، اور 40 سال سے چلی آ رہی ہے. اور آپ کوئی بھی جا کر دیکھ لو کہ ہر 5 نمازوں کے اندر ہزاروں نمازی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ میں تو کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ چلی آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ پارک کی جگہ تھی. ارے بھائی پارک کی جگہ تھی، 40 سال نظر نہیں آیا. جن لوگوں نے این او سی دیا وہ کیسے دیا، اور جن لوگوں نے نقشہ پاس کیا وہ کیسے پاس کیا؟ آپ 40 سال کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. اور میں نے وہ فیصلہ دیکھا جس فیصلے کے تحت یہ بات کہی گئی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ، اور مشکل سے میرے خیال میں 20 سطروں میں لکھا گیا ہے، 22 سطروں میں. صرف اتنا ہے کہ کمیٹی کا ایک ممبر ہمارے سامنے پیش ہوا، اور اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا قانونی کوئی اجازت آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے. اب ایک ممبر ہے کمیٹی کا، کوئی صدر بھی نہیں، سیکریٹری بھی نہیں، مسجد کا متولی بھی نہیں. اس سے پوچھ لیا، اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے. کہنے کا معلوم ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے، لہذا اس کو 1 ہفتے کے اندر ختم کر دو. تو بڑا افسوسناک قسم کی بات ہے. اور عدالتی آداب کے بھی، عدالتی جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی گئی. تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیں. اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. ہر بات میں یہی بولیں بھئی مسلمان بھی تو ہیں،
وہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس بارے میں قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر، لا قانونیت ہم نہیں چاہتے، ہم نے کبھی بھی لا قانونیت کی ترغیب نہیں دی، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، اور جو عدالتی طریقہ کار ہے نظر ثانی کا، وہ نظر ثانی کا طریقہ اختیار کریں۔ تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ جب بھی کوئی برائی ہوگی تو بس مولوی ہی بولے گا اور باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا مساجد کو گرانے کا تو پتہ نہیں کہاں جا کر اس کی انتہا پہنچے گی۔ تو اس کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امت کی جو اصل خاصیت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور الحمدللہ ہمارا قانون بھی اور آئین بھی کوئی اس کے تحفظ دیتا ہے، تو اس کے دائرے میں رہ کر اس کے بارے میں جتنا کسی مسلمان سے ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔